بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا فصل اول، رمضان المبارک کے فضائل میں۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو وعد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کرے، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کراوے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو روزہ افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلاوے یا ایک گھونٹ لسی پلاوے اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے خلاصی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، حق تعالیٰ شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہیں، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ محدثین کو اس کے بعد روات میں کلام ہے، لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے۔ دوسرے اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایت مؤید ہے۔ اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کی اخیر تاریخ میں خاص طور سے اس کا وعد فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان مبارک کا 1 سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس وعد میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول کہ شب قدر کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے۔ ان اوراق میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقل آئے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت کیا، اس سے مراد تاکید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید بہت فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں۔ برہان میں لکھا ہے کہ مسلمان میں سے روافض کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے ما ثبت بالسنہ میں بعد کتب فقہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دے تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقاتلہ کرے۔ اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں کلام مجید سن لے پھر چھٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ 2 سنتیں الگ الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا مستقل سنت ہے اور پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے۔ بس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری رہ گئی۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان مبارک میں سفر وغیرہ یا کسی اور وجہ سے ایک جگہ روزانہ تراویح پڑھنا مشکل ہو، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لے تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے، پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہوا وہاں تراویح پڑھ لی کہ قرآن شریف بھی صورت میں ناقص نہیں ہوا اور اپنے کام کا بھی حرج نہ ہوا۔ رمضان کے اندر جو تراویح ہے 2 سنتیں الگ ہیں، یہاں آیا نا، پورا قرآن سننا چاہے کتنے دن میں آپ سن لیں، رمضان کے اندر پورا قرآن سننا، 3 دن میں سنو
5 दिन में, 10 दिन में, 21 दिन में, 27 में, ये सुन्नत है। और पूरे महीने की तरावी 20 रकात पढ़ना, ये भी सुन्नत है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी मस्जिद में 3 पारे की तरावी होती है, 10 दिन के अंदर कुरान पूरा हो गया तो पूरा कुरान तो सुन लिया तरावी में, वो तो सुन्नत हो गई। लेकिन अब जो 20 दिन बचे हैं उसमें जो 20 रकात तरावी हैं वो पढ़ना सुन्नत बाकी है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। वो अलम तरह से पढ़ो या कुरान से पढ़ो, समझ में आई बात? अलम तरह से पढ़ो या कुरान से पढ़ो। मतलब तरावी पूरा महीना हर रोज़ 29 हो या 30, 20 रकात इशा की नमाज के बाद ये पढ़ना सुन्नत है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग अब काम हो या ना हो, सफ़र हो या ना हो, शरीयत में सफ़र की वजह से आसानी है कि सफ़र में हो, आदमी तकलीफ़ में हो तो इसके लिए आसानी कर दी जाती है। लेकिन आजकल एक माहौल बन गया है, किसी मस्जिद के अंदर जहाँ 3 पारे की तरावी हो जावे वहाँ तरावी पढ़ लो, फिर छुट्टी, फिर पढ़ी तो भी क्या, नहीं पढ़ी तो भी क्या, इस तरह का मामला होता है। इसलिए ज़रूरत है कि आदमी इसका ख्याल रखे। चौथी फसल ज़कात की ताकीद और फ़ज़ाइल में। ज़कात का अदा करना इस्लाम के अरकान में से अहम तरीन रुकन है। हक़ ताला शानहू ने अपने कलाम पाक में मशहूर कौल के मुआफ़िक 82 जगह नमाज के साथ साथ ज़कात का हुक्म फरमाया, और जहाँ जहाँ सिर्फ ज़कात का हुक्म है वो उनके अलावा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर इरशाद है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है: कलमे तैयबा का इकरार, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज। एक हदीस में है कि अल्लाह ताला शानहू उस शख्स की नमाज कबूल नहीं करते जो ज़कात अदा न करे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उसको नमाज के साथ जमा किया है, बस इन दोनों में फ़र्क न करो। उलमा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि इसमें से किसी चीज़ का इनकार करने वाला काफिर है। यही 5 चीज़ें इस्लाम की बुनियाद है, यही अहमुल इबादात हैं, यही वो चीज़ें हैं जिन पर इस्लाम का गोया मदार है। लेकिन अगर और की निगाह से देखा जाए तो इनका खुलासा क्या कि इकरार अब्दियत के बाद सिर्फ 2 हाज़िरियाँ हैं, आका के दरबार की, महबूब की बारगाह की। पहली हाज़िरी रूहानी है जो नमाज के ज़रिए से है। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाजी अल्लाह ताला से बातें करता है, इसलिए उसको मेराजुल मोमिनीन कहा जाता है। यह हाज़िरी अपनी हर वक्त की हाजात और ज़रूरतें मालिक के हुजूर में पेश करने का वक्त है, इसलिए बार बार हाज़िरी की ज़रूरत पेश आती है। क्या आदमी की ज़रूरतें हर वक्त पेश आती रहती? इसी वजह से अहादीस में कसरत से मज़मून आया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जब कोई हाजत पेश आती तो नमाज की तरफ रुजू करते। इस हाज़िरी में बंदे की तरफ से हम्दो सना के बाद यानत की दरख्वास्त है और अल्लाह ताला शानू की तरफ से इजाबत का वादा है, जैसा कि हदीस में है कि सूरह फातिहा की तफसीर में इसकी तशरीह है। इसलिए जब बंदा नमाज के लिए पुकारा जाता है तो नमाज के लिए आओ के साथ ही ऐलान किया जाता है कि फ़लाह के लिए आओ, यानी दोनों जहाँ की कामयाबी के लिए आओ। इसकी तायद में कसरत से अहादीस का ज़ख़ीरा मौजूद है और नमाज पर चूँकि दोनों जहाँ की कामयाबी और फलाही मौला और आका के दरबार से मिलती है, दीन और दुनिया दोनों ही अता होती है, इसलिए ज़कात गोया इसका तकमीला और ततिम्मा है कि हमारे दरबार से जो अता हुआ है उसमें से निहायत थोड़ी मिकदार में 2.5 रुपये वो हमारे नाम लेवा फ़कीरों को भी दे दिया करो। ये गोया शुक्राना है दरबार की अता का, जो अकली भी हैं, फितरी भी हैं और मुअताद भी हैं कि दरबार के अताओं में से दरबार के नौकरों को भी दिया जाता है। यही वजह है कि कुरान पाक में कसरत से जहाँ जहाँ नमाज का हुक्म आता है उसके साथ ही उसके बाद अक्सर ज़कात का हुक्म होता है कि नमाज के ज़रिए से हमसे मांगो और लो, और फिर जो मिले उसमें से थोड़ा सा हमारे नाम लिवाओं को देते जाओ। फिर लुत्फ़ ये है कि इस कलील मिकदार की अदायगी पर मुस्तकिल अजर है, मुस्तकिल सवाब है और इनामात कसीरा का वादा है। दूसरी हाज़िरी जिस्मानी महबूब के घर की है, जिसको हज कहते हैं। इसमें चूँकि फ़िल जुमला मशक्क़त है, जानी भी माली भी, इसलिए इस्तिताअत पर उम्र भर में सिर्फ़ 1 मरतबा की हाज़िरी ज़रूरी करार दी और वहाँ की हाज़िरी के लिए अपने आप को गंदगियों से पाक करने के लिए चंद यौम का रोज़ा भी ज़रूरी करार दिया गया कि सारी गंदगियों की जड़ पेट और शर्मगाह है, उनकी चंद यौम एहतिमाम से हिफाजत की जाए ताकि वहाँ की हाज़िरी की काबिलियत पैदा हो जाए। इसलिए रोज़े का महीना ख़त्म होते ही हज का ज़माना शुरू हो जाता है। इसी मसलियत से गालिबन
فقہائے کرام اسی ترتیب سے ان عبادات کو اپنی کتابوں میں ذکر فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزے میں دوسری مسالے کا ملحوظ ہونا اس لیے اس کے منافی نہیں۔ مال خرچ نہ کرنے پر آیات میں جو وعید آئی ہے، جن میں سے بات دوسری فصل میں گزر چکی، وہ اکثر علماء کے نزدیک زکوٰۃ ادا نہ کرنے ہی پر نازل ہوئی۔ ان سب آیات یا احادیث کا ذکر کرنا تو ظاہر ہے کہ دشوار ہے۔ نمونے کے طور پر چند آیات اور چند احادیث اس بارے میں ذکر کی جاتی ہے۔ مسلمان کے لیے تو ایک آیت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہی کافی ہے، اور جو محض نام کا مسلمان ہے اس کے لیے تمام قرآن پاک اور احادیث کا سارا دفتر بھی بیکار ہے۔ فرما بردار کے لیے تو اس کا ایک مرتبہ معلوم ہو جانا بھی کافی ہے کہ آقا کا حکم ہے، اور نافرمان کے لیے 1000 تنبیہ بھی بیکار ہے۔ اتنے کہ حجاب کا جوتا نہ پڑے، اتنے کب سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یہاں فضائل زکوٰۃ ہیں، ہر سال کی طرح ہم لوگ رمضان کے اندر پڑھتے ہیں۔ عموماً امت کے اندر یہ معمول ہے کہ رمضان کے اندر لوگ اپنے مالوں کا حساب کر کے زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس نسبت پر یہاں زکوٰۃ بھی اسلام کا اہم ترین رکن ہے، جو بنیادی 5 اعمال ہے کہ جس کے بغیر آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یا ان 5 میں سے انکار کر دے کسی چیز کا تو بھی مسلمان نہیں۔ اس میں ایمان ہے، ایمان کے بعد نماز ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے بعد روزہ، اور 5واں حج۔ یہ 5 چیزیں ہیں، یہ بنیادی ستون ہے، پیلر ہے، اس کے بغیر بلڈنگ کھڑی ہی نہیں ہو سکتی۔ تو مسلمان تو الحمدللہ ہے ہم لوگ، ایمان نماز بھی پڑھتے ہیں، مبارک مہینہ آ گیا تو روزہ بھی ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ زکوٰۃ اور حج کا، تو زکوٰۃ ہر سال فرض ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو حضرت نے کتنی بہترین مثال دی ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، یعنی اسلام کے اندر جب آ گئے تو اب 2 موقع ہیں آپ کے پاس جہاں آپ کو حاضر ہونا ہے۔ ایک اللہ کا دربار ہے یعنی مسجد، اور ایک نبی کا دربار ہے روضہ رسول مدینہ۔ 2 جگہ ہے جہاں مسلمان حاضر ہوتا ہے ایمان کے بعد، یا تو وہ اللہ کے دربار میں جائے گا یا نبی کی خدمت میں جائے گا۔ تو مسلمان ہو گیا، اب نماز کے لیے ہر وقت آتا ہے وہ اللہ کے دربار میں، نماز پڑھنی ہے اس کو۔ نماز میں کیوں آتا ہے کہ ہم لوگ ضرورت مند ہیں، ہمیں بہت ضرورت ہے، ہر وقت ضرورت ہے ہمیں، تو ہر وقت نماز کا جب وقت آ جاؤ مانگتے رہو، یہاں جب یہاں مانگتے رہو مل جاوے، یہاں سے آپ کو مل جاوے تو پھر غریبوں کو بھی دو، یہ زکوٰۃ ہے۔ یہاں سے آپ کو جو ملا ہے نا اس میں سے تھوڑا سا، زیادہ نہیں، 100 روپیہ ملا ہے تو 100 روپیہ صرف 2.5 روپیے، بہت ہی کم حصہ ہے، 40واں حصہ، بہت کم ہے نا۔ ہم نے آپ کو دیا ہے، اس میں سے صرف 2.5 روپیے ہمارے لیوا نام لیوا غریب فقیر محتاج لوگوں کو دے دو۔ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی آدمی بڑی منت و سماجت کر کے بادشاہ کے دربار میں جاتا تھا، اور بادشاہ ان سے خوش ہو جاتا تھا تو بادشاہ انعام دیتے تھے۔ انعام کے اندر سونا مہر ملتی تھی، سونے کے سکے۔ تو جب بہت سارے سونا مہر ملتے تھے تو جب وہ آدمی جس کو انعام ملا ہے وہ لے کر نکلتا تھا تو دربار کے اندر جو نوکر ہوتے تھے نا ان کو بھی 1-2 روپیہ دیتے نکل جاتا۔ یہ خوشی ہے کہ ہمیں دربار سے جو انعام ملا ہے نا تو دربار کے نوکروں بھی خوش کر دو ان کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ملے روزی کی شکل میں، پیسوں کی اور مال کی شکل میں، تو اللہ کے جو ایسے بندے ہیں جن کے پاس نہیں ہے، غریب ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، ان لوگوں کو اس میں سے دو، یہ زکوٰۃ ہے۔ تو یہ 4 رکن ہو گئے، ایمان ہو گیا، نماز، زکوٰۃ اور رمضان کے مہینے میں روزہ تو ہم تو رکھتے ہی ہے۔ 5واں ہے حج، یہ صرف زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، وہاں پھر اللہ کے نبی کے روزے پر حاضری ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔